کسی نے ایک سوال کیا کہ ہمارے بچوں کو عربی پڑھانے ایک مولانا آتے ہیں، وہ قرآن صحیح سے نہیں پڑھاتے، مخرج اور عربی تلفظ نہیں بتاتے، ایسے میں ہم کیا کریں اور ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عربی بچوں کو پڑھانا یہ ایک اہم چیز ہے، اور ہر پیرنٹس، ہر والدین نے کوشش کرنا چاہیے کہ بچپن میں ہی بچے جو ہے عربی وغیرہ جو ہے ناظرہ کم از کم سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حالات دیے، ماحول دیا، معاشرہ دیا، تو عربی ایز اے لینگویج یا عربک ایز اے لینگویج بھی ان کو سکھانا چاہیے۔ بٹ بہرحال جب کوئی زبان کسی علاقے میں بولی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، یا اس کو بول چال نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو سیکھنا بھی بہت زیادہ مشکل جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کئی بار یہ چیز میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے بچے مدارس سے پڑھتے ہیں، لیکن مدارس سے پڑھنے کے بعد بھی، عالمیت ختم ہونے کے بعد بھی وہ عربی میں بات نہیں کر پاتے ہیں، ریزن کی ماحول نہیں ملتا۔ لیکن جب یہاں سے نکل کے وہ کسی عرب علاقے میں جاتے ہیں، کچھ ہی مہینوں میں عربی اچھی بولنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بولنے کا ماحول نہیں تھا۔ تو پتہ ہی چلا کہ انسان کو، کسی شخص کو زبان آ بھی جائے اور بولتا نہ ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس زبان پہ عبور حاصل وہ نہیں کر سکتا۔ سیم معاملہ ہوتا ہے انگلش میڈیم کا، بہت سارے بچے انگلش میڈیم پڑھتے ہیں، گھر کے اندر ماحول اردو، تیلگو، پنجابی، مراٹھی کا ہوتا ہے، مطلب گھر والدین کا، اب بچے وہ انگلش بول نہیں پاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے، یہ کبھی 20 سال تو انگلش پڑھنے کے بعد اور لکھنے کے بعد، ایگزامس کریک اور پاس کرنے کے بعد بھی وہ انگلش بول نہیں پاتے۔ میں نے تو ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو انگلش ٹیچ کرتے ہیں 20 سال، 30 سال سے، لیکن وہ انگلش بول نہیں سکتے ہیں۔ مطلب بہت اچھی گرامر ہے، ایگزامز کریک کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن جو بیچ میں جتنے سینٹنسز آئیں گے وہ سب اردو میں ہی چلتے ہیں۔ انگلش کے ٹیچر ہے، پھر بھی اردو بولتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بھی عربی کا ماحول نہیں۔ تو آپ کا سوال ہے، مولانا آتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، لیکن مخرج نہیں، عربی کا تلفظ صحیح نہیں سکھاتے، تو یہ تو پرابلم ہونے ہی والا ہے۔ جب کسی زبان کو بولا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اچھے تلفظ بھی آپ کو سننے میں ملتے ہیں۔ جب کسی زبان کو بولا ہی نہیں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اچھے تلفظ سے پڑھنا، جس کو بولیں گے عربی کے اعتبار سے مخارج وغیرہ سے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور ہمارے علاقوں کے اندر بہت کامن ہے۔ پھر بھی وہ ڈیولپڈ سٹیز یا مسلم علاقے جہاں اکثریت مسلمان ہیں، زیادہ تعداد میں مسلمان ہیں، دینی ماحول ہے، تو وہاں تو بھی آپ کو کچھ اچھے قاری مل جائیں گے۔ لیکن ایسے علاقوں میں جہاں اس کا ماحول نہیں ہے، سیدھا سیدھا مدارس، سیدھا سیدھا کہیں کہیں مساجد اور مدارس ہوتے ہیں، پھر تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور سے وہ زبانیں جو موٹی بولی جاتی ہیں اور اس کے اندر لوگ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اور بھی ان کو تکلیف جاتی ہے۔ یہ بہت کامن ہے، یاد رکھے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو آپ کا سوال تھا کہ ان کو مخارج تلفظ نہیں آتا ہے، تو ایسے میں ہم کیا کریں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو میں کہوں گا جتنا آپ کوشش کر سکتے اتنے اچھے استاد کو، ٹیچر کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر جو بہتر سمجھا آپ کے لیے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ہی نہیں بول سکتا ان کو نکال دیا جائے اس لیے کہ ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ ان کو آپ نکال دیں گے تو دوسرا الٹرنیٹ بھی نہیں رہیں گا آپ کے پاس جو اس سے اچھا تلفظ یا جس کو کہیں گے مخارج سکھاتا ہوں۔ پلس ہمارے پاس جو ناظرہ قرآن کا جو معاملہ پہلے تھا وہ یہ تھا، آج کل تھوڑا بدل گیا ہے ماشاءاللہ۔ پہلے الگ تھا، پہلے یہ تھا کہ پہلے ایک یسر القرآن ہوتا تھا، لوگوں بچے وہ پڑھتے تھے، یسر القرآن پڑھنے کے بعد بچے جو ہے اس کو قاعدہ بولتے تھے عام زبان میں۔ ابھی قاعدے کے کئی ٹائپ سے، یسر القرآن، نورانی قاعدہ، آسان قاعدہ، یہ قاعدہ، وہ کئی عام آ چکے، محمدی قاعدہ ہے، لیکن پہلے ایک ہی ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن پڑھتا تھا بچہ، اور قرآن پڑھنے کے بعد جب قرآن اچھا پڑھتا تھا، مطلب اس کا ایک بار ریپیٹیشن وغیرہ ہو جاتا تھا، تب پھر اس کو ایک اور کلاس ہوتی تھی، اس کو بولتے تھے تجوید والی کلاس، اور پھر سیکھتا تھا وہ تجوید۔ ایک لانگ ٹرم پروسیس تھا، مطلب 10-12 سال تک وہ قرآن وغیرہ ہو جاتا تھا، پھر اس کو بولتے تھے اب سمجھدار ہو گیا، اب تجوید سیکھیں گا بچہ، ٹھیک ہے، اب تجوید سیکھیں گا بھی، تو تجوید سے پڑھنا، تجوید سے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے اردو اور عربی کے اندر، عربی کے تو سارے ہی الفابیٹس، حروف اردو کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، اس میں سے کوئی بھی بولا نہیں جاتا ہے، کوئی بھی پڑھا نہیں جاتا جیسا اس کا حق ہے پڑھنے کا۔ اردو میں بھی ویسے آئین اردو میں بھی ہے، آئین عربی میں بھی ہے، لیکن اردو کا آئین اگر کوئی آئین سے بولیں گا تو کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرنے والا، تو اس سے کیا ہوتا ہے اور بھی جو ہے معاملہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو آئین سے ایسے ہی پڑھیں گے اس کو عربی میں، قرآن جب پڑھیں گے، لیکن اب عام زبان میں آپ بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو کوئی بولیں گا ایسا تھا خیال تھا، اب کہ کیا ہو گیا ہے نا، مشکل ہوتی ہے نہیں، تو ماحول نہیں ہے۔ حالانکہ اردو کے اندر پورے الفابیٹس ہیں، اضافی ہے، گاف، رے، ڈال، ٹے اضافی ہے، مطلب سنسکرت وغیرہ کی بھی چیزوں کو وہ عربک اس کے اندر اس نے لے لیا اردو نے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ بولے نہیں جاتے ہیں اور مشکل۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن آج کل عربی میں میں نے دیکھا بیسک مخارج تو کور ہو جاتے ہیں عربی کے اندر ہی، مکتب کے اندر ہی جو بھی آج کل کلاسز ہوتی ہے الحمدللہ۔ پھر بھی بہرحال آپ کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ مولوی صاحب نے آنا چاہیے، اچھا پڑھانا چاہیے، تو آپ اچھے مولوی صاحب کو تلاش کریں، لیکن یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس ترتیب سے بچے لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو پڑھا بھی نہیں پاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو میں یہ تو نہیں بول سکتا ہوں اگر ایسے مولوی صاحب نہیں ہیں جو تجوید سے پڑھائے تو آپ جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی چھڑا دیں، ابھی جو ہے ان سے چلنے دیں، پھر اللہ تعالیٰ جیسے جیسے زندگی موقع دے آگے بڑھتے جائے اور چیزوں کو سیکھ کر اپنے اور آپ کو اور اپنے بچوں کو اپڈیٹ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ لیکن یہ فکر ہمیشہ ہونا چاہیے، جو آپ کی فکر ہے
وہ قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے. کیا فکر کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ اچھی بات. فکر کرتے رہیں، حالات ماحول نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جس نیت کے اعتبار سے آپ کے حالات ماحول ضرور بنا دیں گا. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.